دوستو ریاستیں عمومی طور پہ خاص نظریات کو بڑھاوا دیتے ہیں اور خاص بیانیوں کو بناتے ہیں اور اس کو عوام میں پھیلاتے ہیں۔ ان نظریات سے ان بیانیوں سے ریاست کا خیال یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں آسانی ملے گی، یعنی ان کو ایک خاص ترتیب میں ایک خاص فریم میں سوچنے اور عمل کرنے پہ پابند کیا جا سکے گا، اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اب پاکستان میں اسی طریقے سے پاکستان میں بھی خاص نظریات کو بڑھاوا دیا گیا اور ان نظریات کی بنیاد پہ بیانیے بنائے گئے اور ان بیانیوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ اگر کچھ مشہور بیانیہ جو ہے جو یہاں پہ پاکستان کی ریاست میں ہے، تو ان بیانیوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ بیانیہ مشہور بیانیہ کیا ہے۔ اور ایک تو نیشنلزم کے خلاف بیانیہ بنایا گیا اور لوگوں کو کے ذہنوں میں ڈالا گیا اور اس کے لیے اقدامات بھی اٹھائے گئے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ پھر ترقی پسند لوگوں کے خلاف بیانیہ بنایا گیا اور اس سارے عمل کو استعمال کیا گیا، پورے پروسیس کو فالو کیا گیا۔ پھر اطراف سے اٹھنے والی تحریکوں کو، چاہے وہ سیاسی تحریکیں ہوں، سماجی تحریکیں ہوں، جو بھی ہوں، اطراف سے جو بھی اٹھے گی، مطلب جو مرکز سے نہ ہو، پنجاب سے نہ ہو، اسلام آباد کے آس پاس نہ ہو، مارگلہ کے، اور پٹھوار ریجن، اس کے علاوہ پنجاب، اس کے علاوہ جو بھی تحریکیں ہوں گی، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، گلگت بلتستان سے ہو، تو یہ مختلف جگہوں سے جو تحریکیں اٹھے گی اطراف سے، اس کے خلاف بیانیہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر پڑوسی ممالک کو دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی بیانیہ بنایا گیا۔ اب جو پڑوسی ممالک میں جس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ بھارت ہے اور افغانستان ہے۔ اب اگر بھارت کو دیکھا جائے تو بھارت کے حالات تو مختلف ہے، وہاں پہ تو پاکستان بھارت کو اس حد تک مجبور نہیں کر سکتا، بھارت کے عوام کو اس حد تک مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان میں پناہ لے، پاکستان میں آ جائے۔ تو افغانستان بچتا ہے اس نفرت اور اس دشمنی کے لپیٹ میں جو آ چکا ہے صدیوں سے۔ تو وہ اس میں کیا ہے، یہ صدیوں سے جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے، کافی پرانی بات ہے، یا اس سے بھی پہلے جو سارا کچھ جنگیں مطلب ایک خاص خاص طریقے سے جنگیں ہوتی رہیں۔ تو افغانستان میں باقاعدہ جو پاکستان میں آنے والے لوگ ہیں یا پاکستان میں آنے والے افغان لوگ ہیں، تو وہ بھی اس افغانستان دشمن یا افغانستان سے نفرت کی بنیاد پہ جو بیانیہ ہے افغانستان کے خلاف، اس کے لپیٹ میں آ گئے۔ یعنی افغانستان سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی سوچ اور فکر کا عامل ہے، کسی بھی سوچ اور فکر رکھتا ہے یا کسی بھی تحریک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پاکستان میں اس کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ نظر حقیر ہوگی، وہ نظر دشمن اس میں ہوگی، اس نظر میں پرایا پن ہوگا، اور ہم دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ افغانستان کے لوگوں پہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے، پاکستان میں آنے دیا ہے۔ یہ تو خیر علیحدہ ٹاپک ہے، کیونکہ افغانستان سے آنے والے لوگ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا یہ اتنا بڑا بارڈر ہے، کیا پاکستان اور افغانستان میں بسنے والے پشتون ایک لنک ہے آنے جانے کے، یہ تو بہت مطلب اپنی ایک نوعیت کا ڈیبیٹ رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں جو افغانستان یا
افغان لوگوں کے خلاف جو بیانیہ ہے، لوگوں کے ذہن میں نفرت ہے، اس کے نتائج کیا آتے ہیں، اس سے جو شعور بنتا ہے یا کامن سینس بنتا ہے، اس کامن سینس کے افغان کو کیا تکلیف ہے۔ ابھی بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، خاص کر جو پشتون دوست ہیں، افغان دوست ہیں، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے جیلوں میں بچے کس حالت میں ہیں۔ اب ریسنٹلی بچوں کے جوینائل اور مائنر کے جو کرائمز ہے اور ان کی کیٹیگریز ہے، ان کی پولیس کس طرح ڈیل کرے گی، اور اس کے علاوہ ان کے جیل کیسے ہوں گے، جیل میں اگر ان کو بند کیا جائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس پہ بڑا دنیا نے کام کیا، اور بڑے سوبر طریقے تک، بہت اچھے طریقے تک بچوں کے ساتھ جو معاملات ہے پولیس کے اور جیلوں کے، وہ بہت بہتر کر دیے گئے۔ پاکستان میں بھی اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، اور ہیومن رائٹس پچھلے کئی سالوں سے ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ اب جو اب جیلوں میں افغان خواتین ہیں اور بچے ہیں، ان میں کچھ اسٹیٹسٹکس تو سامنے آ گئے، جو کمیٹی فار دا ویلفیئر آف پرزنرز ہے، ایک ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، انہوں نے بہت زیادہ ڈیفینسو ہو کے اسٹیٹسٹکس دے دیا کہ کراچی کے سینٹرل جیل میں کتنے افغان خواتین ہیں اور ان کے ساتھ بچے کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ کیونکہ جب بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، تو انہوں نے خود ہی یہ دے دیا کہ جیل میں جو افغان خواتین کی تعداد ہے وہ 139 ہے، پھر جو خواتین پہ فرد جرم عائد ہوا ہے اس کی تعداد 56 ہے، اور پھر جو انڈر ٹرائل خواتین ہیں یہ 83 ہے، اور خواتین کے ساتھ جو بچے ہیں وہ 165 ہیں، اور ویسے ٹوٹل تعداد جو بچوں کی ہے، جو 9 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان کی تعداد 219 ہے۔ کراچی کے سینٹرل جیل کی بات ہے، وہ تب یہ اسٹیٹسٹک سامنے آئے جب لوگوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا۔ اب یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ بھی بہت زیادہ مطلب اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، اب یہ اس پہ بھی ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایشو ہے وہ نفرت جو لوگوں میں پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر، افغان لوگوں کے اندر، اس نفرت میں یہ جیل کا قصہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ بات کی، لیکن اس کے علاوہ جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے وہ ایشوز بہت خطرناک ہے۔ جیسے اب پچھلے دنوں جب یہ طالبان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا افغانستان میں، تو یہاں پہ جو پاکستان میں آ گئے، خاص کر اسلام آباد میں جو یہاں پہ لوگ تھے، ایک پارک میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا، کیونکہ ایمبیسیز اور یو این اور یہ سارے چکر جو تھے، سارا جو یعنی ان کو پناہ دینے کا سارا پروسیس تھا، اس میں تاخیر تھا اور اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا افغان لوگوں کو یہاں پہ جو اسلام آباد میں تھے، تو انہوں نے ایک پارک میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس پارک میں لوگ آتے تھے اس نیت سے، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے ہیومن ٹریفکنگ، اس میں خواتین کو دیکھتے تھے اور خواتین کو جج کرتے تھے، مانیٹر کرتے تھے، پھر اس کو کام کے بہانے کہ ہمیں گھر میں کوئی نوکرانی چاہیے گھر کے صفائی کے لیے، تو ہمیں خواتین چاہیے، تو وہ جیسے خواتین جاتی تھی اور غائب ہو جاتے تھے، اور یہ بڑے کیسز ہوئے ہیں، ابھی تک لوگ مشکوک اس سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں جو مجبور لوگ ہیں وہ پھر خاص کر خواتین کا بڑا استحصال ہوتا ہے اور بہت غلط استعمال ہوتا ہے، ایبیوز ہوتا ہے، جو مجبور خواتین ہوتی ہے اس کو تھوڑی سی ہیلپ کے بہانے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تھوڑا سا شیلٹر دینے کے بہانے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی افغان خواتین ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو فیس کیا ہے۔ ظاہری بات ہے جن لوگوں نے ریزسٹ کیا، جن خواتین نے، جن بچوں نے ریزسٹ کیا،
جن بچوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے، کسی وجہ سے محفوظ ہو گئے، وہ تو ہے، وہ اس کی بھی بڑی تعداد ہے اور بڑی وجوہات ہیں کیسے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ اگر میں بتا دوں، پشتون جو پاکستان میں آباد ہیں، ان کا قومی شعور، سیاسی شعور اور اپنے لوگوں کے لیے فکر، ظاہری بات ہے اگر افغانستان کے لیے فکر مند ہے تو ان کو ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ اسلام آباد میں، مطلب کیپٹل میں، یہ ان کے ساتھ یہ جبر ہوتا رہا، اور پھر جو بچیاں، جو چھوٹے لڑکے بچے وہ لے کے جاتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ روٹین کی بات ہے۔ پھر جب پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں بارڈر پہ، وہاں پہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین کو کسی اور کے ساتھ، کسی اور فیملی کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے، کیونکہ وہاں پہ رشتہ دار دوسری طرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ آتے ہیں تو ان کا رویہ، جو پاکستانی حکام ہے، بارڈر مینجمنٹ فورسز ہے یا کوئی بھی ہے وہاں پہ جو بھی ڈپلائڈ فورسز ہے، ان کا رویہ اور بارڈر مینجمنٹ میں جتنا بھی لوگ ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ غیر انسانی ہوتا ہے اور بہت دردناک ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں اگر کوئی مرد ہے تو اس کو کسی طریقے سے لوٹنے کی بات، لوٹنے کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو لوٹا جائے اور کس طریقے سے اس کو بے عزت کیا جائے۔ اور جو خواتین اور بچے ہوتے ہیں تو اس کا دوسرے طریقے سے استعمال کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کامیاب ہوتے ہیں تو بالکل جانے نہیں دیتے۔ ذہن میں کامن سینس، یہ نفرت جو پاکستان نے پیدا کیا افغانستان کی سے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اگر کوئی شکنجے میں آتا ہے تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بچتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ ابھی چمن میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنسی زیادتی ہوئی ہے، اور اس پہ کافی بڑا مسئلہ بھی بن گیا تھا۔ اس کا میں نے دیکھا جو عام لوگ ہیں وہاں پہ، آس پاس لوگ ہیں یا پشتونخوا میں ہمارے دوست ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ میڈیا پہ، کسی چیز پہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کافی ساری باتوں کا تصدیق بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو پروف بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمومی صورتحال لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ، مقامی لوگ کام کرتے ہیں بارڈر پہ، مقامی لوگ وہاں پہ روزمرہ کے کچھ کمانے کے لیے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، مختلف طریقے سے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے نہ وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آبزرویشن ہوتی ہے اور ان کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ اب اگر دیکھیں پنجاب کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں، کراچی کے اندر افغان مہاجرین ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، یہ جو اسلام آباد کا میں نے ایک آپ کو ایک مثال دی ہے، تو اس کو مزید اگر مزید شدت اس میں ڈال دی جائے تو یہ باقی شہروں کا ایشو ہے، باقی شہروں کی صورتحال بنے گی، کیونکہ اسلام آباد میں تو کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے، یہاں پہ بہت سارا ہیومن رائٹس کے ادارے بھی ہیں، اور وہ بھلے اپنے ہی اس کے لیے کام کریں، لیکن اب ان کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ بہت زیادہ چیک ہوتا ہے لوگوں پہ، ان کی نفرت کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا بہت چیک ہوتا ہے۔ باقی شہروں میں بہت بری حالت ہوتی ہے، جو بھی وہاں پہ کام کرتا ہے، یعنی ابھی تک ہر ایک پنجاب کے اندر ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی افغانی، کوئی پٹھان آ کے اغوا کر لے گا۔ تو یہ کامن سینس، یہ آپ ایسے ہی نہیں بنا، یہ ایسے ہی اس کو جو جس طرح ہم فولکلور کہتے ہیں، یہ فولکلوری کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی انڈیجنس، کوئی بنی ہوئی، کوئی صدیوں سے بنایا گیا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ طاقتیں، ریاستیں، قوتیں، یہ بناتا ہے سارے نفرت کی بنیاد پہ جو نظریات بنتے ہیں، ورنہ اگر نفرت کی بنیاد پہ کوئی انڈیجنس چیز بنتی ہے
تو محبت کی بنیاد پہ وہ ختم بھی تو ہو سکتی ہے انڈیجنس طریقے سے، لیکن نہیں، جب اتنے تسلسل سے اتنی زیادہ عرصے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس کو پھر بہت بڑے سیاسی شعور کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ریاستیں یہ سب کچھ کرتی ہیں، مطلب ایک طرف پوری دنیا میں اگر ریاستیں کرتی ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ ریاست کا یہ جو فریم ہے، کوئی ایسی سیاسی طاقت، کوئی ایسی حکومت میں آنے والی سیاسی طاقت، کوئی پولیٹیکل پارٹی، وہ ریاست کو اس نفرت کی بنیاد پر یا انسان دشمنی کی بنیاد پر یا پڑوسی ممالک دشمنی کی بنیاد پر جو نظریات بنے ہیں، جو بیانیے بنے ہیں، جو فریم بنا ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں جب اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان اور نواز شریف میں میرے سامنے عمران خان اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں، میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ریاست میں جو بھی نظریات، جو بھی بیانیے موجود تھے، پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور ریاست اس کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات جو کر رہا ہے، تو وہ ہر دور میں، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، اس کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں لیے گئے ہیں، اور عمران خان تو ظاہری بات ہے انہی نفرت کے بنیاد پر بیانیوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے جو پیریفری سے، اطراف سے جو اٹھنے والی تحریکیں، ان کے خلاف بیانیہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہ جو اطراف سے اٹھنے والی تحریکیں ہیں، اگر وہ طاقت میں آتی ہے، مرکز میں، سینٹرز میں اگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، تو ریاست کا یہ جو فریم ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ سوچنے کا جو ڈھانچہ ہے، یہ جو بیانیے ہیں، اس کو شاید تبدیل کریں۔ تو اس ڈر سے اس میں بہت ساری چیزیں، آپ کو بتائیں کہ اس کا مواد کیا ہے، اس نفرت کی بنیاد پر بیانیے کا: غداری، اسلام دشمنی، اسلام خطرے میں ہے، اور ملک کو توڑ دیں گے، پھر بھارت آ جائے گا، پھر NDA، اسرا، جاسوس، اور فلاں فلاں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، ان سے بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ریاست کو، کہ اس نفرت کی بنیاد پہ یہ جو سوچنے کا جو طرز ہے، طریقہ ہے، اس کو شاید چینج کرے۔ تو اس لیے ترقی سے ترقی پسند لوگوں کو دبانے کے لیے، ان کی تحریکوں کو دبانے کے لیے، ہم پورے معاشرے کو، پورے عوام کو، سب کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم ریاست مدینہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جو بہت پرانی بات ہے، اور بہت سارے جو دقیانوس چیزیں ہوتی ہیں، بہت جو پرانی سوچ ہوتی ہے، پرانی سوچ سے نہیں، مطلب جو بیکار سوچ ہوتی ہے، اس کی طرف اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ انہی تحریکوں کا رستہ روکا جائے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستی ہو اور لوگوں کا آنا جانا ہو، تب بھی لوگوں میں شعور آتا ہے، تب بھی لوگ ریاست میں جو ایک خاص طرز کا سوچنے کا طریقہ ہے، ایک خاص بیانیے کو سپورٹ اور اس کو پروان چڑھنے کا جو عمل ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جب لوگوں میں شعور آتا ہے۔ تو سارے دروازے بند کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ افغانستان میں سے آنے والے لوگوں کا جینا حرام ہوتا ہے، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بد تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کو دیکھو، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ظلم، جبر اور غلط رویہ جو ہوتا ہے، یہ سب سے خطرناک بد تہذیبی ہے، لیکن اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے، اور بہت گہرے سوچ کے یا یہ معاملہ ہے، گہرے سوچ سے حل ہوگا، اور اطراف سے آنے والے نیشنلسٹ قوتیں، جس طرح پشتون نیشنلسٹ ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور بلوچ نیشنلسٹ ہے، یہ اگر آتے ہیں پاکستان کا یہ نفرت کی بنیاد پہ یہ جو بیانیہ ہے، اس کو ختم کر کے دوستی کی بنیاد پہ بیانیے بنائیں گے اور آگے جائیں گے اور ساری دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔